اور آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی یہی ہے، بہتروں میں سے بہترین کیا ہے؟ بہتروں میں سے بہترین کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہم آپ کے سامنے رب العالمین کے پاک پیغمبر کی زبان مبارکہ سے آپ کے سامنے بیان کریں گے پیغمبر اعظم نے کن کن چیزوں کو بہترین کہا ہے۔ ایک آنے آتا ہے، پیغمبر اعظم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ پوری اسلام کا نچوڑ پیغمبر اعظم بیان کرنے جا رہے ہیں، بہترین اسلام کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، آپ یتیموں کا احساس کیا کرو، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا کرو، کبھی دوستوں کی، کبھی یار سجنوں بیلیوں کی، کبھی اپنے کبھی غیروں کی دعوتیں کیا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ یہ بہترین اسلام ہے۔ اور کوئی سوال کرتا ہے کہ میرے گھر میں روٹی ختم ہو جاتی ہے اور آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو انسان کہتا ہے میرے گھر میں یہ چیز کی کمی ہے، وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت میری معاشرے میں عام ہو جائے، سارے کے سارے لوگ مجھے عزت کے الفاظ سے نام سے یاد کریں اور میرا احترام کریں، تو لوگوں کو عزت دینا شروع ہو جاؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیب کے اندر پیسے ختم نہ ہو تو لوگوں کو پیسہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر روٹی ختم نہ ہو تو لوگوں کو روٹیاں کھلانا شروع کر دو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بند نہ ہو تو مناسب انداز سے کاروبار کرنا شروع کر دو۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر برکت پیدا ہو جائے تو صلہ رحمی کرنا شروع کر دو، یتیموں کا احساس کرنا شروع کر دو، مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ انسان جو دے گا رب العالمین وافر مقدار میں واپس لٹا دیں گے۔ یہ میرے رب العالمین کا فضل ہے، یہ میرے رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ میرے رب العالمین کا کرم ہے۔ کائنات کے لوگوں، تم مخلوق ہو کر رب کی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ تو رب العالمین کی سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ساری کائنات کا پالن ہار ہے، تو اپنے رزق میں سے دوسروں کو دیتا ہے، اپنے پیٹ کے اندر کم کھانا ڈالتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، ہمسایوں کا احساس کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا احساس کرتا ہے کہ آیا کہ ان کے گھر کے اندر کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا، آیا کہ ان کے بچے رو رہے ہیں، شاید کہ وہ بھوک سے رو رہے ہوں، شاید کہ وہ پیاس سے رو رہے ہوں، میرے گھر میں مشروب بھی ہے، میرے گھر میں کھانا بھی ہے، اپنے کھانے کو اٹھا لیجئے گا، دوسرے گھر کے اندر ذرا دے کر آئیے گا، اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، پھر رب کا فضل نازل ہو جائے گا، پھر غیبی مدد سے خزانے ملنا شروع ہو جائیں گے، رب العالمین آپ کے کھانوں میں برکت کو پیدا کر دے گا۔ پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، ایک بندے کا کھانا 2 بندے کو کفایت کر جاتا ہے، 2 بندوں کا کھانا 3 بندوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، میں ایک اکیلا کھا جاؤں گا، اگر کوئی دیکھتے ہیں کوئی پیاسا آ گیا ہے، کوئی بھوکا آ گیا ہے، دروازے پر دستک دی ہے، اے کوئی اللہ کا نام کا دینے والا، میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں، اپنے آگے
से एक रोटी उठा कर दे दीजिएगा, रब्बुल आलमीन एक रोटी के अंदर बरकत को नाजिल कर देंगे। तो ताम अपने खानों में से दूसरों को भी खाना खिलाया करो। बेहतरीन इस्लाम ये है, तक़राउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिस इंसान को आप जानते हो उसको तो सलाम करते हो, उसका सलाम का जवाब भी देते हो, उससे दवा भी लेते हो और दुआ का पैगाम भी देते हो। पैगंबर आज़म फरमाते हैं तक़राउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिस इंसान को नहीं भी जानते उसको भी सलाम किया करो। जो इंसान सलाम को आम कर देता है, मस्जिद में आए हो तो सलाम बोलो, मस्जिद से जाने लगे हो तो सलाम बोलो, घर जाने लगे हो तो सलाम बोलो, घर से वापसी पर सलाम बोलो, अगर किसी दुकान पर जाते हो पहले सलाम बोलो, दुकान से वापस आना है तो सलाम बोलो, अगर आप किसी स्कूल के अंदर जाते हो, अपनी क्लास रूम के अंदर जाते हो, अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास के अंदर जाते हो, पहले सलाम बोलो, जब वापस आओ तो फिर सलाम बोलो। सलाम के पैगाम को आम कर दो, हर तरफ सलाम हो, हर तरफ पैगाम हो, हर तरफ सलामती का ऐलान हो, फिर रब्बुल आलमीन भी सलामती को नाज़िल फरमा देंगे। पैगंबर आज़म फरमाते हैं जो इंसान कहता है मैं लोगों से मोहब्बत करना चाहता हूं, लोगों का प्यार अपने दिल में बिठाना चाहता हूं और अपना प्यार लोगों के दिलों में रखना चाहता हूं, एक अमल मैं बतलाता हूं, वो अमल इंसान शुरू कर दे, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठ जाएगी, लोगों की मोहब्बत इसके दिल में बैठ जाएगी। फरमाया कि सलाम को आम कर दो, जो भी इंसान मिले उसको सलाम बोलो, सलाम को आम कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम। रब्बुल आलमीन की सलामती की बरखा को नाज़िल करने के लिए अपने मुसलमान भाई को दुआ दो, रब्बुल आलमीन आप पर सलामती को नाज़िल करे, रब्बुल आलमीन आप पर रहमत को नाज़िल कर दे, रब्बुल आलमीन आप पर बरकत को नाज़िल फरमा दे। ये बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है कि कायनात के लोगों, बेहतरीन इस्लाम ये है कि इंसान के दिल में दूसरों का एहसास पैदा हो जाए, अपने खाने में से दूसरों को खाना अता कर दे, और दूसरा काम यह है इंसान सलाम को आम कर दे। और इसी तरह पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि कायनात के लोगों, रब्बुल आलमीन की सरजमीन में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल मजालिसी, बेहतरीन मजलिस ये है इंसान बैठा है यारों दोस्तों में, महफिलों में बैठता है, बेहतरीन महफिल ये है, बेहतरीन मजलिस ये है। औसाउहा, जिसकी मजलिस को शादा हो, बैठने वाले तकलीफ महसूस न करे, तो इंसान गुफ्तगू कर रहा है, उसकी गुफ्तगू से किसी का सीना चार न हो जाए, उसकी गुफ्तगू से किसी के सीने पर तीर न चले, उसकी गुफ्तगू से इंसान के दिलों पर जख्म न लगे। जब भी इंसान बैठे उसकी मजलिस भी कुशादा हो, अच्छे अंदाज से वो बैठ जाए। ये है पैगंबर आज़म फरमाते हैं सब मजलिसों में से बेहतरीन मजलिस ये है, इंसान बैठने के एतबार से और सुनने के एतबार से इंसान सुकून महसूस करे, बेहतरीन मजलिस ये है। हजरत सिलसिला सहिया के अंदर रवायत मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात के लोगों, खैरु माइन अला वजहिल अर्जी, इस कायनात के अंदर बड़े सारे मशरूब पिलाए जाते हैं। कोई कहता है मैं पेप्सी को पसंद करता हूं, कोई कहता है मैं शेज़ान को पसंद करता हूं, कोई कहता है मैं रानी जूस को पसंद करता हूं, कोई कहता है मैं मैंगो जूस को पसंद करता हूं, कोई कहता है मैं सेब का मिल्क शेक को पसंद करता हूं। हर एक की अपनी अपनी मन पसंद है। कोई कहता है ये बाहर से मैं मशरूब लेकर आया हूं, इसकी लज्जत बहुत ज्यादा है। कोई उरियानी कहता है कि मैं शराब को पसंद करता हूं। हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो पैगंबर आज़म फरमाते हैं इस कायनात की जमीन के ऊपर रब्बुल आलमीन को और मुझको सबसे बेहतरीन जो पानी पसंद है वो माअन ज़मज़म, कायनात के अंदर वो ज़मज़म का पानी है, वो ज़मज़म का पानी है, वो ज़मज़म का मशरूब है। जो इंसान ये पानी पीता है रब्बुल आलमीन उसकी भूख को खत्म कर देते हैं। अगर इंसान बीमार है रब्बुल आलमीन शफा
عطا کر دیتے ہیں. جو انسان مکہ کی سرزمین میں گیا ہو, جب 7 چکر لگاتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے اس طرح نڈال ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں ذرا سکون محسوس کرتا ہوں, میں بیٹھ جاؤں, میں کچھ دیر بعد پھر طواف کروں گا. جو انسان پھر زمزم کا پانی پیتا ہے, اپنے سر پر تھوڑا سا پانی بہا لیتا ہے, رب العالمین پھر طاقت کو عطا کر دیتے ہیں, پھر ہوشیار ہو کر, پھر تندرست ہو کر, پھر صحت یاب ہو کر پھر طواف کرتا ہے. وہ مکہ کی سرزمین کے اندر وہ خانہ کعبہ کا طواف پھر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں جو بزرگ آتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, وہاں مکہ کی سرزمین کے اندر آب زمزم پیتے ہیں, پھر مکہ کی خانہ کعبہ کا طواف چل کر کرتے ہیں. یہ ہمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے. یہ آب زمزم کا جو پانی ہے اس کی برکت کی وجہ سے انسان کی بھوک کی ختم ہو سکتی ہے, اور انسان کو رب العالمین بیماری سے شفا بھی عطا کر دیتے ہیں. اور زمزم کی فضیلت کے بارے میں جو انسان یہ کہتا ہے میری بڑی ساری دعائیں ہیں, کچھ امید اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے, رب العالمین سے دعا کرتا ہے, دعا کے بعد یہ آب زمزم کا پانی پی لیتا ہے, رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. جو انسان نیک مقصد کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے, اس کے بعد آب زمزم کو نوش فرما لیتا ہے, رب العالمین اس کی امیدوں کو پورا کر دیتے ہیں, اس کے مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں. حضرات یہ آب زمزم کی فضیلت ہے. پیغمبر اعظم فرماتے ہیں, بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں سارے کے سارے صدقہ کرتے ہو, بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو انسان رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے, مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس مال موجود رہتا ہے, یعنی کہ رب العالمین کے راستے میں دینے کے بعد یہ انسان خود مالدار رہتا ہے. ایسا مال رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے کہ جس کے بعد انسان فاقے کا شکار نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا مال رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دے, رات کو بھوک کے لیے بیٹھ جائے, اس کو پینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو, اس کی روٹی کے ساز و سامان نہ ہو. ایسا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رب العالمین فرما رہے ہیں, کائنات کے لوگوں کو پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں, ایک اصول دے رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے.